ہمارے ساتھ اس وقت معروف عالم دین جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی وبرکاتہ۔ صاحب انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ ہم قم المقدسہ سے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت جسے پوری امت معرکہ حق و باطل کہہ رہی ہے، آپ کا قرآن و سنت کے مطالعات اور آپ کے دینی مطالعات، آپ اس جنگ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس جنگ کے اسباب و عوامل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایران سے مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر لوگ جس سوال کے حوالے سے اب بڑے پریشان ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ وہ جو قرآن و حدیث و اسلام کے مزاج سے اور شریعت کے اس نصاب سے سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے افادہ فرمائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ سلامت ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ میری آواز بالکل کلیئر آپ کو آ رہی ہے، جی کوئی بالکل دقت تو نہیں؟ جی الحمدللہ بالکل کلیئر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں بطور ایک پاکستانی اور بطور ایک مسلم، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے جو ہم سب میں کامن ہے پوری انسانیت کے اندر، کہ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے جی ہمیں کسی کے اوپر بھی ظلم ہو، جبر ہو، جور ہو، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو ایران کے اوپر جو یہ امریکی اور اسرائیلی جو جارحیت ہوئی ہے، یہ بغیر کسی ایسے الفاظ کے کہ جس میں مصلحت ہو، واضح الفاظ اور بغیر کسی قیل و قال کے یہ جارحیت ہے، ظلم ہے اور عدوان ہے، اور اس میں تمام انسانیت بلا رنگ نسل مذہب کے اس کو کنڈیم کرتی ہے اور اس کی مذمت کرتی ہے۔ اور میں ایک بطور مسلمان کی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے ایک بڑی ایک آر کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کو اس طرح بے یار و مددگار ہم نے چھوڑ دیا۔ آج پوری امت مسلمہ نے افسوس کے ساتھ کہ ایران کو تنہا کر دیا ہے، وہ ایک تنہا میدان کے اندر ہے کہ جس پر جارحیت ہو رہی ہے، اور جس کے اوپر جہاں پہ سویلین مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے فلسطین کے اندر یہ کیا، تو یہ بالکل یہ اس قابل مذمت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ نتیجہ کہاں پہ جائے گا، تو قرآن مجید نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے مومنوں کا ہی بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل مومنین اہل انتم ایمان جہاں پر الاعلون ان ہیں، کنتم مؤمنین۔ بے شک مومن ہو۔ اور یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، ہم نے تو اس کا عملی نمونہ ایران کی شکل میں دیکھ لیا نا کہ وہ کس طرح سے استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایمان کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اچھا اللہ مفتی سبحانہ و صاحب، تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے۔ جی لَأَغْلِبَنَّ انشاءاللہ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سارے بیانیے یا بہت سارے جو ایک بات ہے اور ایک موقف ہے، اس کو کس طرح سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے۔ جمہوری اسلامی ایران پہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جمہوری اسلامی ایران جو ہے وہ امریکہ کے اس خلیج کے اندر وہ اڈے جن سے ان پر حملہ ہو رہا تھا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ کے قانون کے تحت ان پر حملہ آور ہوتا ہے، جوابی اور دفاعی حملہ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود بہرحال بہت کم مٹھی بھر لوگ وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی اور جگہوں پہ بھی وہ اس چیز کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جمہوری اسلامی ایران جو ہے وہ مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہو گیا ہے، عرب ممالک پہ حملہ آور ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ کو حرمین شریفین کو خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ یہ جو ڈائیورشن ہے، یہ جو انحراف ہے بیانیے کے اندر، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی بجائے اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کی جائے، ایران کی مذمت شروع ہو جاتی ہے۔ بہت یہ افسوس کا مقام ہے یہاں پہ، اور اس بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا جی کہ بسم اللہ اللہ۔ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ ہر غیر مسلم سے نفرت نہیں کرنی ہے، کہ جی جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس سے نفرت کریں۔ شاید دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان وہی شخص ہوتا ہے کہ جب تک ہم دوسروں سے نفرت نہیں کریں گے تو ہمارا شاید ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی تعلیمات عدل اور انصاف اور مساوات کے اوپر ہیں، برابری کے اوپر ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت کا سلوک کریں، بھائی چارے کا سلوک کریں، کہ جو ایک معیار دیا ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے اندر قتال نہیں کیا، اور جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔
سورہ سبحان ممتحنہ اللہ. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 60 ہے، آیت نمبر 8، فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے سے منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے ان لوگوں کے ساتھ تمہیں بر کرنے سے، احسان کرنے سے منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ لوگ منع کن سے کرتا ہے؟ منع ان سے کرتا ہے انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. کہ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے اندر قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہیں گھروں سے نکالنے کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو ان سے دوستی مت کرنا. اور جس نے بھی ان کو دوست بنایا تو یہی ظالم لوگ. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ہمارے سامنے قرآن مجید نے کسی کے ساتھ تعلق بنانے کی اور کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی، اس کے ساتھ یہ واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری آوازیں ایسی اٹھتی ہیں نفرت کے اوپر مبنی کہ صرف جناب ایران چونکہ وہ شیعان علی ہے اور چونکہ وہ اس نے اگر اپنا دفاع کر رہا ہے اور دفاع بھی جس طریقے کے اوپر کر رہا ہے، تو مجھے وہ اس لیے پسند نہیں ہے صرف اور صرف ایران کہ اس کا دفاع کرنا مجھے جو استعماری طاقتیں ہیں جو آج تک ہمیں یہ کہتی رہی کہ جناب فلاں فلاں جگہ کے اوپر جہاد ہے، تو سارے ہم چلتے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہاں پر جہاد ہے رشیا کے خلاف، تو سارے مسلمان آ جاؤ رشیا کے خلاف، آپ جہاد واجب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہاں سے آرڈر نہیں مل رہا تو اس لیے اس میں مجھے ایران کا یہ دفاع کرنا اپنا، تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران والے مطلب آپ نفرت کا اندازہ دیکھ لینا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جناب مجوسی اور روافظ ہے تو لہٰذا ہم کفار کے ساتھ دے سکتے ہیں، وہ ادنا درجے کے کفار، استغفر اللہ العظیم. یہ جو اس طرح کی منطق پیش کرنے والے لوگ ہیں، ان کو میں نے ایک نام دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ شیوخ الابستین ہے، یہ ابستین کے شیخ، یہ وہاں کی ان کا جزیرہ، اس جزیرے کے فارغ التحصیل یہ شیوخ ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کتنا پوری امت کے اندر بغیر سنی شیعہ تفرقے کے الحمدللہ عز وجل اس موقع کے اوپر اہل السنت والجماعت کے جید اکابر علماء کرام نے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، اور جید علماء انہوں نے انڈیا کے مولانا سید سلمان ندوی صاحب حفظہ اللہ، ان کا فتویٰ، ان کے بیانات موجود ہیں کہ بھائی یہ ایران جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنا دفاع کر رہا ہے، ہم کیا ایران کے ساتھ نہ کھڑے ہو، ہم کیا ظالم قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ تو یہ اس وقت میں سنی شیعہ تو ختم، یہ یعنی تفریقہ ختم ہو گیا الحمدللہ عز وجل. ایک زبان ہو گئی سب کی، سنی شیعہ کی ہماری ایک زبان ہے. ہم ایک ہی الفاظ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اپنے مسلم حکمرانوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے میں نے تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نے ابھی تک ان کے لیے کوئی امداد کیوں نہیں بھیجی؟ آپ دیکھ لیں آذربائیجان کے ساتھ سے چلی گئی، ترکی سے چلی گئی، رشیا جس کے لیے ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ خدا سے جنگ کرنے والا ہے، اس رشیا کے بارے میں وہ انسانی بنیادوں کے اوپر وہ میڈیکل ایڈ وہاں سے جا رہی ہے، وہاں سے امداد جا رہی ہے، ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے. مقبوضہ کشمیر سے چلی گئی، جی اب اندازہ کر لیں، مطلب دنیا بھر سے جا رہی ہے. تو لہٰذا میں تو اس میں ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ میرا تو دل دکھتا ہے. اور آپ یقین کریں میں نے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات لکھی تھی کہ ہم آج تک یہ کہتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران، میں آج کے بعد اسلامی جمہوریہ نہیں کہوں گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیوں میں اسلامی جمہوریہ ایران نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ایران الاسلام، ایران اسلام. جی اسلامی جمہوریہ وہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام، آج اسلام کا موقف، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی وحدت، اسلام جس طرح سے ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم مومن تب ہوگے کہ جب تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے بر اور تقوی کے اوپر، اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور عدوان کے اوپر مدد مت کرنا. آج ہم کیا آواز بلند کر پا رہے ہیں؟ ہم فلسطین کے اوپر خاموش رہ گئے، ہم سیریا پہ خاموش رہ گئے، ہم عراق کے اوپر خاموش رہ گئے کہ بھائی مرتے ہیں تو وہ تو شیعہ مر رہے ہیں، ہم تو محفوظ ہیں. ارے بھائی یہ آگ جو ہمارے آس پڑوس کے اندر لگی ہوئی ہے یہ ہمیں بھی لگ سکتی ہے. اس لیے مسلم امہ کو ایک لفظوں کے اندر ایک جگہ کے اوپر متحد ہو کر اس جاریت کے خلاف ہونا چاہیے. اور رہ گئی بات آپ نے جو فرمائی کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک کے اوپر حملے کر رہے ہیں، یہ تو ایک وہ شخص بھی کہ جو واقف ہے اچھی طرح سے، جو سوشل میڈیا دیکھتا ہے، کہ جو شعور رکھتا ہے، یہ عوام کی بولی نہیں ہے، یہ چند ان ایپسٹینی قسم کے صحافیوں، ان نام نہاد فرقہ پرست انتہا پسند مذہبی طبقات کے، وہ مذہبی طبقات کے جنہوں نے امت مسلمہ رسول اللہ کی امت کو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، اور غیروں کا علاکاری کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیشہ مسلم امہ کی پیٹھ کے اندر خنجر گھونپ کر مسلم امہ کے ساتھ غداری کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نفرت کے ساتھ، سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بازی ہے، یہ اسماعیلی ہے، مسلمانوں کو تقسیم کیا فتوے دے کر، اور جو استعمار کا کام آسان کیا ہے. تو اس لیے اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں برادر، میں زیادہ شاید روانی کے ساتھ بول رہا ہوں، اور لیکن میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. انشاءاللہ فتح مومنین کی ہوگی بلا شک و شبہ، اور اس میں ایک روحانیت ہے. اور یہ صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مادی قوت کے ساتھ یہ سب کچھ یہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی اور اس کے فرشتوں کی اور اولو العزم پیغمبروں کی اور اصحاب کرام اور اہل البیت علیہ السلام، اور خصوصاً شہداء کربلا اور اصحاب کسا کا طفیل اور توسل اور ان کی توجہات ہے کہ آج ایران اسلام کا مقدمہ اس شجاعت، بہادری، عزم اور حوصلے کے ساتھ لڑ رہا ہے. ماشاءاللہ. خصوصی طور پر کچھ کہنا چاہیں گے رہبر شہید کے لیے، خامنہئی شہید کے لیے؟ میں یہ بس یہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ صرف اور صرف شیعوں کے لیڈر نہیں تھے، بلکہ وہ سنیوں کے بھی لیڈر تھے، اور انہوں نے استقامت کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے. اور ایک جملہ یہ کہ ہم یہ بہت سنتے تھے کہ یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس کا مصداق اگر کربلا کے بعد اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو وہ خامنہئی صاحب کی ذات نظر آتی ہے کہ انہوں نے قوم کو زندہ کر دیا. اگر یعنی یہ غیر نے بھی تسلیم کیا ہے. ابھی جو امریکن جوزف کینٹ جو مستعفی ہوئے ہیں سیکورٹی کے، ان کے سربراہ تھے ان کے اسپیشل، انہوں نے کہا کہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہ خامنہئی صاحب نے اگر شہید نہ ہوتے نا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو شہید کرا کے ایران کو بچا لیا ہے، اپنی قوم کو بچا لیا ہے، یعنی اسلام کو بچا لیا. اتنا بندوبست ہو چکا تھا کہ ممکن تھا کہ ایران وہ سقوط ایران ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے خون سے اس کو بچا لیا. بے شک. یہ وہ جملے ہیں کہ جو وہ امریکی بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، میں نے اہل سنت کو دیکھا، آپ یقین کریں، میں اپنے محلے کی مسجد میں گیا عید کے دن میں اپنے محلے کی مسجد میں جب خطبے میں گیا تو میرے آنکھوں سے اشک رک نہیں رہے تھے کہ میں ایک سنی شخص کو کہ جس سے ہماری توقع بھی نہیں ہو سکتی، اس نے پورا خطبہ کا جو ہے وہ خامنہئی صاحب کی زندگی کے اوپر دیا، پورا خطبہ. اور مطلب آپ کسی بھی یہاں پر جائیں اہل سنت کے مسجد کے اندر، اس کی جمعہ کی خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر یہی بات ہے کہ ایران اسلام. الحمدللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت آپ کی گفتگو بہت ماشاءاللہ دل تو کرتا ہے کہ سنتے چلے جائیں آپ کی ان باتوں کو. خداوند متعال آپ جیسے علماء کو اور زیادہ کثرت ایجاد ہو ان میں پاکستان میں. مجھے افتخار ہے کہ آپ جیسے علماء پاکستان میں موجود ہیں، ایسی افکار الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں. ہمارا پیغام یہی ہے میرے بھائی، سب دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلا رنگ نسل مذہب کے تمام انسانیت کے لیے آواز بلند کرنا، چاہے کوئی بھی مذہب ہے، ایون کہ جو مظلوم یہودی ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، یا ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے کسی انسان کا، لیکن اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے اور قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات مجھے یہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں یقین کریں ایران کے لیے، میں صرف اس لیے نہیں کہ ایران شیعہ ہے،
یقین کریں اگر ایران سلفی بھی ہوتا نا تو میں اور اس پہ ظلم ہوتا میں اس کے ساتھ یہی آواز بلند کرتا. بالکل بالکل یہی اسلام نے ہمیں بیان کیا ہے. اسلام کا یہی حکم ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کو روکنا ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسانوں کے بارے میں اما نذیر لک اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. آپ کا وہ دینی بھائی ہے, مسلمان ہے, بھائی ہے وہ ہمارا, اور اگر وہ دینی بھائی نہ بھی ہو تب بھی آپ جیسا انسان تو ہے, اس کے حقوق ہیں آپ پر. حد اقل اگر وہ انسان ہونے کے ناطے اس کو ہم دیکھیں کہ مظلوم ہے, انسان ہونے کا حق ہے اس کا, ہم اس کی مدد کریں, اس کی کمک کریں, انشاءاللہ اس کی نصرت کو پہنچائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ مفتی صاحب. بہت خوبصورت قرآنی آیات اور احادیث اور اسلام کی روشنی میں مفتی صاحب اپنا موقف بیان فرما رہے تھے.